بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی تاریخ میں دوستو ایک دن میں سب سے بڑی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے 1500 مجرمان کی سزائیں تبدیل کر دی۔ جن مجرمان کی سزاؤں میں کمی ہوئی ان میں وہ قیدی شامل ہیں جو کورونا کے دوران اپنے گھروں میں کم از کم 1 سال قید رہے، جبکہ معافی پانے والے 39 مجرمان وہ ہیں جو عدم تشدد کے جرائم کے مرتکب تھے۔ کورونا وبا کے دوران امریکہ میں ہر 5 میں سے 1 قیدی کورونا کا شکار رہا۔ قیدیوں کی سزاؤں میں کمی اور معافی صدر جو بائیڈن کے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو گن اور ٹیکس کیس میں معافی دینے کے دباؤ کے باعث ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جو بائیڈن انتقام سے بچنے اور صدر ٹرمپ کے صدارت سنبھالنے سے پہلے کیپٹل ہل کے مجرمان کو بھی پیشگی معافی دینے پر غور کر رہے ہیں۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ موریتانیہ میں اپنے سفارتی فرائض انجام دینے والے برہان کور اوغلو کو دمشق میں ترک سفارت خانے کا نیا عبوری ناظم الامور مقرر کر دیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ایسی صورت میں سامنے آئی ہے جب بدھ کو ترکیہ نے کہا تھا کہ وہ دمشق میں اپنے سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ 2012 میں ترکیہ کا سفارت خانہ شام میں خانہ جنگی کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ تاہم اب شام کے سابقہ نظام حکومت پر باغیوں کے تسلط کے بعد ترکیہ 12 سال بعد ایک بار پھر دمشق میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حماس نے شامی عوام کو ملک میں تبدیلی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ شامی عوام نے جس کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا، ہر قسم کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، آج انہوں نے وہ منزل حاصل کر لی۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم نے 12 سال پہلے شام کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے شامی حکومت کی طرف سے شامی عوام کے خلاف سلوک پر خاموش رہنے کو مسترد کر دیا تھا اور ہم نے شامی عوام کی حمایت میں دمشق چھوڑ دیا تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ خدا جس نے شام میں اپنے بندوں کو راحت عطا کی ہے، غزہ میں بھی ہمارے لوگوں کو راحت اور واضح فتح عطا کرے گا۔ یہ خدا پر ہمارا یقین ہے جو اپنے ولیوں کا خون ضائع نہیں کرتا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالمی سامراجی قوتوں کی شیطانی سازشوں کا حصہ ہے۔ جب باغی گروہ کے حلب پر قبضے کی خبر آئی تو تاریخ کے اوراق پلٹتے پتہ چلا کہ یہ سرزمین انبیاء کی ہے۔ حلب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حلب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیڑیں چرایا کرتے تھے۔ وہ بھیڑوں کا دودھ مقامی لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے دودھ کی وجہ سے شہرت کے باعث اس علاقے کے نام حلب پڑا۔ شام پر باغی گروہ کی چڑھائی ایک دن یا چند مہینوں کی منصوبہ سازی نہیں تھی، سال ہاں سال سے اس پر کام ہو رہا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سازش کو کامیاب کروانے اور پروان چڑھانے میں بشار الاسد اور اس کے والد حافظ اسد کا آمرانہ کردار بھی نظر آتا ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ میں شام ایک وسیع علاقے پر محیط ملک تھا جس میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کے بیرونی علاقے بھی شامل تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سامراجی قوتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے مل کر شام کے ٹکڑے کر کے یہاں مختلف خاندانوں کی حکومتیں تشکیل دیں۔ لبنان میں مسیحیوں کی حکومت بنائی گئی، فلسطین میں فلسطینیوں کو حکومت دی گئی، جبکہ اردن اور عراق میں ہاشمی خاندان کو لوگوں پر مسلط کیا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دنیا میں کمیونزم اور سوشلزم کا نعرہ بلند ہوا۔ 2 عرب ممالک ایران اور شام میں بحث پارٹی نے سوشلزم سے متاثر ہو کر سوشلسٹ نظام کو متعارف کروایا۔ شام کی سوشلسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل حافظ اسد نے اقتدار سنبھالا۔ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے اور طول دینے کے لیے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر دیا۔
حافظ اسد کی موت کے بعد اس کے بیٹے آئی اسپیشلسٹ بشار الاسد کو بیرون ملک سے بلوا کر اقتدار اس کے حوالے کر دیا گیا۔ بشار الاسد نے جمہوریت کا نعرہ لگایا اور اقتدار میں آتے ہی قبائلی نظام کو مضبوط کیا اور کاسا لیس ساتھیوں کو اقتدار میں شامل کر لیا، اور اقتدار مضبوط کرنے کے لیے مخالفین کا قتل عام کیا، ملک بدری کا ہتھیار استعمال کیا، لاکھوں افراد ترکی اور لبنان میں پناہ گزین ہوئے۔ انہی دنوں میں نیو ورلڈ آرڈر کے نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے بڑی طاقتوں نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے نام پر کچھ گروہوں کو ہر قسم کی امداد فراہم کی۔ عراق کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا۔ پھر انہی گروہوں کے سرپرستوں نے موجودہ تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کو ان گروہوں سے علیحدہ کر کے شامی حکومت کے مخالفین کو ان کی سرپرستی میں دے دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کے اقتدار پر قبضے کی سازش اسرائیل، ترکی، امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک نے تیار کی اور عملی اقدام کرنے کے لیے مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ لبنان کے علاقے میں صہیونی حکومت نے لبنان کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں جنگ چھیڑ دی اور فضائی حملوں سے لبنان کی شہری آبادی پر اتنی بمباری کی کہ مجبوراً یہاں کی جہادی، سماجی اور سیاسی قوت حزب اللہ نے بھرپور مقابلہ کیا۔ پھر چند ہی دنوں بعد شام میں تحریر الشام نے حملے شروع کر دیے اور تقریباً 1.5 ہفتے کے اندر پورے ملک کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ بشار الاسد کو ایک معاہدے کے تحت ملک چھوڑنا پڑا۔ وہ اپنی جان بچاتے ہوئے اپنے خاندان اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ روس میں سیاسی پناہ حاصل کر چکے ہیں۔ اب شام کی موجودہ قابض حکومت اپنی پالیسیوں کو سامنے لا رہی ہے، جس میں اسرائیل کی مخالفت اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ابو محمد الجولانی شام کے علاقے جولان پر اسرائیلی قبضے پر خاموش ہے۔ اس پر کوئی رد عمل نئی حکومت نے نہیں دیا، جبکہ جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کا اشارہ تک نہیں دیا گیا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ ایران اور حزب اللہ بھی مشکلات کا شکار ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ نقصان فلسطینی عوام کو ہوگا، جن کی سرپرستی شام کے راستے ایران کر رہا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ شام میں دوستو بد امنی کی چنگاری کے اثرات عراق میں بھی نظر آئیں گے۔ یہ تبدیلی ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان کے علاقے میں بھی افراتفری پھیلا کر مستحکم حکومتوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے گی۔ پاکستانی بلوچستان میں افراتفری پھیلا کر گریٹر بلوچستان کی بات کی جائے گی۔ جس طرح ایران، ترکی، عراق اور شام کے کرد گریٹر کردستان بنانا چاہتے ہیں، اسی طرح سے عراق، شام، ایران کو بھی تقسیم کرنے کی سازش ہوگی، کیونکہ گریٹر بلوچستان کے حوالے سے انڈیا کی سرپرستی میں بلوچ نوجوانوں کو ورگلا کر حکومت کے خلاف میدان عمل میں لایا جائے گا۔ اسی طرح دوستو افغانستان کی موجودہ حکومت بھی گریٹر پختونستان کا مطالبہ اٹک تک کرتی ہے۔ یہ نعرے بھی کئی بار افغانستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں سے بھی سنے گئے تھے کہ افغانستان دعویٰ کرتا ہے کہ اٹک تک ان کا علاقہ ہے۔ ہم صرف اس طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں کہ گہری نظر کے ساتھ خصوصاً جغرافیائی سرحدوں کی محافظ افواج پاکستان کو ہر قسم کی علاقائی، جغرافیائی اور سیاسی تبدیلیوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ماہرین کا پینل تشکیل دینا چاہیے، جو ہمہ وقت اس قسم کے ممکنہ حادثات پر نظر رکھے اور سازش کو تقویت دینے کے باعث بننے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور دانت توڑ دیے جائیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے ایک علاقے سے اپنا پہلا دستہ واپس بلا لیا ہے، جس کے بعد لبنانی فوج نے اس علاقے میں اسرائیلی افواج کی جگہ لے لی ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے بعد غاصب صہیونی فوجیوں نے جنوبی لبنان سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام واشنگٹن اور پیرس کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کا حصہ ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ سینٹ کام کے کمانڈر ایرک کوریلا اس آپریشن کے دوران موقع پر موجود تھے اور انہوں نے جنوبی لبنان کے الخیام علاقے میں اسرائیلی فوج کی پہلی واپسی اور لبنانی مسلح افواج کی تعیناتی کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ایک پڑوسی ملک کے طور پر خاص طور سے 2020 میں امریکہ کے غیر ذمہ دارانہ انخلاء کے بعد سے افغانستان کے بحران سے پیدا ہونے والے بوجھ کا ایک غیر متوازن حصہ برداشت کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ 60 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین نے ایران میں پناہ لے رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے محدود وسائل پر بہت دباؤ پیدا ہو رہا ہے۔ افغان مہاجرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایران سالانہ $10 ارب سے زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن عالمی برادری کی طرف سے اس معاملے میں خاطر خواہ حمایت نہیں کی جا رہی۔ ایران کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد کی میزبانی کرنے والے ایران اور پاکستان جیسے ممالک کو مسلسل امداد کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے اندر رہائش، ملازمت اور بنیادی خدمات کی فراہمی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ افغان مہاجرین کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ عمران خان اپنی پارٹی لیڈرشپ سے ناراض نظر آتے ہیں۔ دوستو، عمران خان نے پارٹی لیڈرشپ کو چارج شیٹ کر دیا ہے۔ عمران خان نے جیل کے باہر کے ماحول پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ عمران خان نے صحافیوں سے کہا ہے کہ میں نے اخباروں میں خبریں دیکھی ہیں تو ایسا تاثر ملا ہے کہ جیسے جیل کے باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے اور سارے خوشی خوشی رہ رہے ہیں، جبکہ میں کسی کو خوش رہتے نہیں دیکھ سکتا۔ عمران خان نے اپنی لیڈرشپ کے رویے پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے توقع تھی کہ ڈی چوک کے معاملے کو پارلیمنٹ اور دیگر فورم پر بھرپور اٹھایا جائے گا، مگر مجھے حیرانگی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، حکومت اور میری لیڈرشپ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کس منہ سے معافی مانگنے کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے سول نافرمانی کی کال دے رکھی ہے اور کہتے ہیں کہ بات چیت کریں۔ کوئی نہیں چاہتا جو آپ نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں کیا وہ پاکستان کی سڑکوں پر ہو۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور بنیادی حقوق کا دور بحال ہو تو پہلے آپ کو غیر جمہوری کارروائیوں کا راستہ روکنا ہوگا، عمران خان کو روکنا ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شام کا دفاعی نظام تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے ایران پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں ایران کے حامی گروپوں کے کمزور ہونے اور شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فضائیہ ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف ممکنہ حملوں کے لیے اپنی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے حملوں میں شام کے فضائی دفاعی نظام کو بری طرح نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کا خیال ہے کہ اب ایران کے جوہری مقامات پر حملہ کرنے کا موقع ہے، کیونکہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے اور بم بھی تیار کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے سختی سے اسرائیل سے حملے بند کرنے اور شام سے باہر نکلنے کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ممکنہ خطرات سے نمٹنے کا حق ہے۔ کراچی میں گھر میں یو پی ایس کی بیٹری پھٹنے سے 5 بہنیں جھلس گئیں۔ یو پی ایس میں آگ لگنے کے بعد بیٹری دھماکے سے پھٹ گئی، جس سے پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گھر میں آگ یو پی ایس کی بیٹری پھٹنے سے لگی ہے، جس سے 5 بہنیں زخمی ہوئی ہیں، جن کی عمریں 3 سے 11 سال کے درمیان ہیں۔ زخمی بچیوں کو سول ہاسپٹل میں طبی امداد دی گئی، جہاں دوستوں ان کی حالت شکر ہے خطرے سے باہر ہے۔ اقتدار کا سورج غروب ہونے کے بعد بشار الاسد کو اب ملک سے فرار ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں، مگر شامیوں کی بھوک، افلاس اور ان پر ظلم کے وقت شاہانہ زندگی گزارنے والے اسد خاندان کی پیچھے چھوڑی گئی نشانیاں اب بھی شام کے لوگوں کے ذہنوں سے نہیں نکل رہی۔
ایک نوجوان نے بتایا کہ جس دن باقی باغیوں کے دمشق میں داخل ہونے یا قریب ہونے اور اس کے ساتھ بشار الاسد کے خاندان سمیت فرار ہونے کی خبریں تھیں تو وہ صدارتی محل میں تھا۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ جب وہ محل کے ہال میں داخل ہوا تو اسے سامنے بشار الاسد کی ایک بڑی تصویر دیوار پر لگی نظر آئی۔ وہاں ہر طرح کے جوتے تھے، مجھے انہیں جلا دینا چاہیے تھا مگر وہ بہت اچھے تھے۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ وہاں مختلف ممالک کے سربراہوں کی جانب سے بھیجے گئے تحفے بھی تھے۔ دوستو، مختصر یہ کہ اب بشار الاسد کا محل گندگی کے ڈھیر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہاں ہر چیز بکھری ہوئی ہے، وہاں بشار الاسد کے خاندان کی تصویریں، مہنگے کپڑے، فلموں کی DVDs، بہت سی کتابیں اور میگزین بکھرے پڑے ہیں۔ ایک فائل پر ٹاپ سیکرٹ لکھا تھا جس پر بشار الاسد کے ملازموں کے نام درج تھے۔ محل میں کئی سرنگیں بھی تھی جن میں سے ایک مشرق اور ایک مغرب کی جانب جاتی تھی، جبکہ ایک تیسری سرنگ محل کے اندر ایک پڑوس کے گھر کی طرف جاتی تھی جو کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور جدید تھی۔ ممکنہ طور پر یہاں بشار الاسد کے بچے رہتے تھے، جبکہ اس مکان کے آگے مزید ایک گھر کا دروازہ تھا جہاں روسی سفارتکار رہتے تھے۔ ناخوشگوار شادی شدہ زندگی سے مردوں کے لیے فالج اور کسی بھی دوسری وجہ سے قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 32 سال کے دوران 10,000 سے زائد شادی شدہ مردوں سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ کرنے پر ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ ناخوشگوار ازواجی زندگی سے موت کا خطرہ تمباکو نوشی سے ناگہانی موت کے خطرے سے مماثلت رکھتا ہے۔ مطالعے کی ابتدا میں اپنی ناخوشگوار شادی شدہ زندگی کی شکایت کرنے والے 94% مردوں کو اگلے 30 سال میں فالج کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 21% مرد ناگہانی موت کا نوالہ بن گئے۔ اس بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ازواجی زندگی کے مسائل مردوں کو مستقل اعصابی تناؤ، ڈپریشن اور بے سکونی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جن کا عمومی نتیجہ فالج دل کے دورے اور مختلف اعصابی اور جسمانی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت سے مرد اپنی خانگی اور ازواجی مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تمباکو وغیرہ جیسی عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو آگے چل کر ان کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور بالآخر موت کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ جرنل آف کلینیکل میڈیسن کے حالیہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں ماہرین نے زور دیا ہے کہ ازواجی زندگی سے متعلق تعلیم کو بھی عوامی صحت کے منصوبوں کا لازمی حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ تحقیق صرف مردوں پر کی گئی ہے، لیکن اس سے ماضی میں کی گئی تحقیقات کی تائید ہوتی ہے جس سے معلوم ہوا تھا کہ ناخوشگوار ازواجی زندگی میاں اور بیوی دونوں کی صحت اور زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک طویل مطالعے کے بعد دریافت کیا ہے کہ جو لوگ اپنی جوانی میں اچھی اور صحت مند عادتیں اپناتے ہیں، بڑھاپے میں ان کا دماغ بھی چاق و چوبند اور توانا رہتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پروفیسر ڈاکٹر کرسچین یافی کی نگرانی میں اس مطالعے میں 4 طویل مدتی تحقیقات میں مجموعی طور پر 15,000 بالغ افراد شریک تھے، جبکہ تحقیقات کے آغاز پر ان کی عمر 18 سے 30 سال اور 45 سے 95 سال کے درمیان تھی۔ اس مطالعے میں جوانی کے دوران ناقص غذا، سگریٹ اور آرام پسندی جیسی عادتوں کا ادھیڑ عمری اور بڑھاپے میں خراب ذہنی صلاحیتوں سے بہت واضح تعلق سامنے آیا ہے۔ جوانی میں موٹاپے، خون میں شکر کی زیادہ مقدار، ہائی بلڈ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسی علامات کو بھی بعد کی عمر میں دیکھا گیا۔ البتہ جوانی میں زیادہ کولیسٹرول اور بڑھاپے میں ذہنی تنزلی کے درمیان تعلق سامنے نہیں آیا۔ اس تحقیق کی تفصیل دوستو ریسرچ جرنل نیورولوجی کی ویب سائٹ پر 17 مارچ کے روز شائع ہوئی تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔